اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا عملیات کے ناظرین کو اپنے چینل میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، استغفار کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے بارے میں صحابہ کرام نے کیا ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پسندیدہ ترین بندے وہ ہیں جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل مساجد سے وابستہ ہیں، وہ سحری کے وقت بخشش مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں زمین والوں کو عذاب دینا چاہتا ہوں تو وہ یاد آ جاتے ہیں، ان کے صدقے انہیں چھوڑ دیتا ہوں اور عذاب کو ان سے پھیر دیتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن پاک تمہیں تمہارا مرض اور اس کا تدراک دونوں سے آگاہ کرتا ہے، گناہ تمہارا مرض ہے اور استغفار اس کی دعا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سرکار فرماتے ہیں، اس شخص پر تعجب ہے کہ جس کے ساتھ نجات کا سامان ہے اور اس کے باوجود وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا نجات کیا ہے؟ فرمایا استغفار نجات ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے اس سے استغفار کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان ہوتا ہے اور اس کے لیے حمد اور استغفار ہے، یعنی نعمت حاصل ہو تو الحمدللہ کہے اور گناہ سرزد ہو تو بخشش مانگے، یعنی استغفر اللہ کہے۔ حضرت ربیع بن حسیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بخشش نہ مانگے اور یوں کہے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے، بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے اللہم اغفر لی وتب علیہ، اے اللہ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے کے بغیر استغفار جھوٹوں کی توبہ ہے۔ حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ہمارا استغفار بہت زیادہ استغفار کا محتاج ہے، یعنی استغفار کے لیے بھی پہلے بخشش مانگی جائے تاکہ استغفار کے قابل ہو سکیں۔ کسی صاحب دانش سے یہ بات مذکور ہے کہ جو شخص پشیمان ہو، یعنی بغیر پشیمان ہوئے بخشش مانگتا ہے، وہ لا علمی میں اللہ تعالیٰ سے مذاق کرتا ہے۔ ایک اعرابی سے سنا گیا جو کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود میرا مغفرت کے لیے التجا کرتا ہوں، میرے لیے ندامت ہے، ملامت ہے، تیرے عفو و درگزر کی وسعت کو جانتے بوجھتے استغفار نہ کروں تو یہ کمزوری ہے، حالانکہ تجھے میری مطلق پرواہ نہیں، پھر بھی تو کتنی نعمتیں عطا کر کے مجھے دوست بناتا ہے اور احسان فرماتا ہے۔ میری بدقسمتی ہے کہ میں تیرا محتاج ہوتے ہوئے گناہ کر کے تجھ سے دشمنی کر رہا ہوں۔ اے وہ ذات جو وعدہ کرے تو پورا کرتی ہے اور عذاب سے ڈراتی ہے تو معاف بھی کرتی ہے، تو میرے بڑے گناہوں کو اپنے عظیم عفو میں داخل کر دے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ حضرت ابو عبداللہ وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم پر اگر قطروں کی گنتی اور سمندر کے جاگ کے برابر گناہ ہوں تو جب اپنے رب سے خلوص کے ساتھ یہ دعا مانگو گے تو تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ دعا کچھ یوں ہے، اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم اعتدت فیہ واستغفرک من کل ما وعدتک بہ من نفسی ولم اوفی لک بہ واستغفرک من کل عمل اردت بہ وجہک فغالتہ غیرک واستغفرک من کل نعمت انعمت بها علی فاستعنت بها على معصیتی واستغفرک یا عالم الغیب وشہادت من کل ذنب اتیتہ فی ضیاء النہار وسواد اللیل فی ملاء ادخلاء سر وعلانیت یا حلیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں ہرگاہ سے تیری بخشش چاہتا ہوں اور اس سے تیری برگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس کی طرف پھر لوٹ گیا۔ میں تیری بخشش چاہتا ہوں جب میں اپنی طرف سے تیرے ساتھ وعدہ کر کے اسے پورا نہیں کرتا، میں تیری بخشش چاہتا ہوں ہر اس عمل سے جو تیری ذات کے لیے کرنا چاہتا ہوں مگر اس میں کوئی اور شامل ہو گیا، میں تیری بخشش چاہتا ہوں ہر اس نعمت کے لیے جو تو نے مجھے عطا کی اور میں نے اس سے تیری نافرمانی پہ مدد لی، میں تیری بخشش چاہتا ہوں اے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے ہر اس گناہ سے جسے میں دن کی روشنی اور رات کی سیاہی میں کرتا ہوں، بھیڑ میں یا تنہائی میں، ظاہر میں یا چھپے میں، اے نرمی کرنے والے۔
مذکور ہے کہ یہ استغفار حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ یہ استغفار حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ ناظرین کرام، جب تک ہم استغفار نہ کریں تب تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ صرف استغفار کرنے سے ہمارے ظاہری باطنی رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں اپنا خلیفہ آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں اور یہ قیامت تک میرا خلیفہ رہے گا، جو شخص میرے خلیفے سے منسلک رہے گا، اس سے دوستی رکھے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ خلیفہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار میرا خلیفہ ہے۔ جب تک لوگ میرے اس خلیفے کے ساتھ رہیں گے، یعنی استغفار کرتے رہیں گے، ان پہ عذاب نہیں آئے گا، کوئی وبا یا پریشانی یا مشکل نہیں آئے گی، اور ان کو ظاہری باطنی رزق اور سکون دیا جائے گا، اور انہیں مستجاب الدعوات بنایا جائے گا، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔